بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے یا کم از کم ایک اکنامک ریسیشن کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ اس کے کیا امکانات ہیں؟ پرٹیکولرلی روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے اور جو جنگ جاری ہے، اور اس کے حوالے سے نیٹو افواج اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمانڈ میں اس کے الائز یورپین یونین کے ان کے جو رسپانسز ہیں ٹورز یوکرین، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یا چائنا کی جو تائیوان کے حوالے سے دلچسپی ہے اور اس کے کنسرنز ہیں، اور ساؤتھ چائنا سی میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے۔ حقائق کیا ہیں، امکانات کیا ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اثرات دنیا پر کیا ہوں گے، معاشی طور پر یا سیاسی طور پر، اور پاکستان پر بھی اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہو رہے ہیں۔ بات یوں سٹارٹ ہوتی ہے، 2014 میں یوکرین میں ایک ایسی حکومت ختم ہوئی جو کہ پرو رشیا حکومت تھی۔ پریزیڈنٹ یانکووچ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ، ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ یوکرین میں اس سے پہلے ہنگامے ہوئے ان کے خلاف، پھر ملٹری کو ہوا، اور پھر پرو یورپ جو وہاں فورسز تھیں ان کا غلبہ ہوا اور اقتدار قائم ہوا۔ روس نے اس کو سیریسلی لیا اور فوری طور پر جو کیا کہ یوکرین کا ہی ایک جزیرہ نما اسے کہنا چاہیے، کرائمیا جسے ہم کہتے ہیں، اس پر قبضہ کیا، اس لیے کہ وہاں پرو رشیا لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہاں رشیا کا نیول بیس بھی تھا۔ لہذا جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اپنے اس قبضے کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے روس نے وہاں ریفرینڈم کروایا۔ تو جب ووٹ یس میں آیا تو روس نے فارملی اس کو انیکس کر لیا۔ اس کے بعد ایک برج کے ذریعے مین لینڈ رشیا کو کرائمیا کے ساتھ کنیکٹ بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی یوکرین کا جو ایسٹرن علاقہ ہے وہاں بھی رشین سپیکنگ لوگوں کی اکثریت تھی، وہاں اٹانومی کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور آلموسٹ وہ ایک اٹانومس ریجن بن چکا ہے۔ اس کے بعد کمپیریٹیولی امن قائم رہا، لیکن موجودہ جو حالات کشیدہ ہوئے، یہ اس وقت کشیدہ ہوئے جب نیٹو کی طرف سے یہ اعلانات ہوئے کہ وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ وہاں پرو یورپ گورنمنٹ قائم تھی کہ ان کی اگر درخواست ہمیں آتی ہے تو ہم اس کو نیٹو کا ممبر بنا لیں گے۔ اور نیٹو کے جو اصول ہیں اس کے مطابق نیٹو کے کسی بھی ملک پر حملہ سارے نیٹو ممالک پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نیٹو انلارجمنٹ ہوئی، جو ایکس وارسا پیکٹ کنٹریز تھے وہ بھی نیٹو کا حصہ بنا لیے گئے، اگرچہ نیٹو کے مقابل جو وارسا پیکٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ نیٹو انلارجمنٹ کا پروسیس جاری رہا، لیکن یوکرین کی جب بات ہوئی تو رشیا نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟ رشیا نے کہا کہ جو یوکرین ہے یہ وہ ملک ہے جو کہ رشیا نے کریٹ کیا، اور وہاں رشین لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے، یہ گویا کہ اس کا پارٹ اینڈ پارشل ہے، انٹیگرل پارٹ ہے، تو لہذا اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کسی طور پر بھی یہ نیٹو کا حصہ بنے۔ تو جب اس کے امکانات دیکھے تو روس اس کے آلموسٹ 1/4 پر تو پہلے ہی قابض تھا کرائمیا پیننسولا کی شکل میں، اور جو ایسٹرن یوکرین تھا، ڈونباس جسے کہتے ہیں، تو اس نے پھر اپنی افواج داخل کر دیں اور اس پر مکمل قبضہ کرنے کا ایک پروگرام بنا لیا۔ یہ وہ پوزیشن تھی جب یورپ نے، نیٹو نے اور امریکہ نے اس کو سیریسلی لیا۔ اب دو انداز سے اس کو رسپونڈ کیا جا سکتا تھا، ایک تو یہ کہ نیٹو کی افواج داخل ہوتیں اور روس کے ساتھ مقابلہ کرتیں۔ اگر ایسے ہوتا تو یقینی تھا کہ دنیا میں ایک اٹامک وار شروع ہو جاتی، لیکن نیٹو نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ نیٹو نے کہا کہ ہم یوکرین کی مالی اور فوجی امداد کریں گے اور اتنی ریسسٹنس دیں گے رشیا کو کہ یہ ایک کرپلنگ ڈرین اس کی اکانومی پر ثابت ہوگا، جس طرح ماضی میں افغانستان میں جب روس آیا تو پھر امریکہ اور اس کے الائز نے وہاں ریسسٹ کیا اور اس کی اکانومی کو اتنا متاثر کیا کہ الٹیمیٹلی آپ جانتے ہیں
کہ سوویت یونین ہی ڈسممبر ہو جاتا ہے۔ اسی پالیسی کے پیش نظر انہوں نے کہا کہ جو یوکرینین گورنمنٹ ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، لہذا تمام ممالک نے، خاص طور پر امریکہ نے، اپنا اسلحہ وہاں بھیجنا شروع کیا اور اس کی معاشی مدد کرنا شروع کی۔ ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس نے $42 بلین کی ایڈ، جس میں اسلحہ بھی شامل ہے، اس کو دینے کا پروگرام بنایا۔ جب یہ چیز ہوئی، اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں کہ یورپ، جو ایسٹرن یورپ ہے، پرٹیکولرلی جرمنی، چیک ریپبلک، سلوویکیا، ہنگری اور پولینڈ، اس کا رشین گیس پر اور آئل پر بہت انحصار ہے۔ ان کی اکانومی رشیا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ دو طریقے سے رشیا جو ہے اپنا آئل اور گیس ان ممالک کو فراہم کرتا ہے، ایک تو پائپ لائن کے ذریعے، اور پائپ لائن اکثر جو ہیں وہ یوکرین میں سے گزر کر ان ممالک کو گیس اور آئل سپلائی کرتی ہیں۔ اور جرمنی کو خاص طور پر بڑا پروگرام، وہ نارڈ سٹریم اسے کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ بالٹک سی میں سے ایک پائپ لائن ہے بڑی گیس کی، وہ سپلائی اس کو کر رہی ہے۔ انہوں نے پروگرام کیا کہ رشین اکانومی کو متاثر کیسے کیا جائے کہ اس پر سینکشنز امپوز کی جائیں۔ ایک تو 2014 میں سینکشنز امپوز کی تھیں جب رشیا نے کرائمیا پر قبضہ کیا، لیکن ان سینکشنز کا رشیا پر اتنا اثر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ دنیا میں جب آئل پرائسز میں اضافہ ہوا تو رشیا کی اکانومی مضبوط ہوئی، جس سے پوٹن نے طاقت پکڑی، اور پھر الٹیمیٹلی ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے یوکرین میں، اور اس سے پہلے سیریا میں، جب یونائٹڈ اسٹیٹس سپانسرڈ اور سعودی عربیہ سپانسرڈ ایک وار شروع ہوتی ہے اگینسٹ سیریا، تو بشار الاسد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رشیا ہی آیا، کیونکہ رشیا کا ایک بیس میڈیٹرینین سی پر سیریا میں بھی موجود تھا۔ اس نے اس کو مکمل خاتمے سے بچایا، اس اقتدار کو، اگرچہ وہ تقریباً 50% آف سیریا اس کو وہ لوز کر چکا ہے، لیکن اس کا وجود قائم رہا رشیا کی انوالومنٹ سے۔ یہ وہ حالات تھے۔ امریکہ، اس کے الائز نے کہا کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ، رشیا کو یوکرین پر مکمل قبضے سے کیسے روکا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی سپیڈیلی سٹارٹ میں رشین فورسز جو تھی ایڈوانس کر رہی تھیں کیف کی طرف، کیپٹل کی طرف، اور آلموسٹ اس کے دروازے تک پہنچ چکی تھیں، لیکن اتنی ریسسٹنس اس کو پیش آئی، یا یوں کہہ لیں کہ یورپین یونین نے اتنا اسلحہ دیا، پرٹیکولرلی اینٹی ٹینک میزائلز، تو اینٹی ٹینک میزائلز نے کام کیا اور رشیا کے بہت سارے جو ٹینکس تھے ان کو تباہ کیا۔ نمبر 2، رشین فورسز کی جو کیجویلٹیز ہیں اس میں بھی کافی اضافہ ہوا، جس سے یہ ہوا کہ ایڈوانس رک گیا۔ مزید جب امریکہ نے $42 بلین کی جو ایڈ ہے اس کا جب اعلان کیا، رشیا میں کیجویلٹیز کا بھی اضافہ ہوا۔ جو آئل ایمبارگو اور سینکشنز لگائیں، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر جو آئل رشیا سے بائی سی پہنچ رہا ہے اس پر تو فوری طور پر پابندی لگا دی جائے، اور 90% کے قریب جو رشین آئل ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دس ایئر اس پر پابندی لگا دی جائے۔ یہ جو انکریمنٹل حوالے سے آہستہ آہستہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز، یہ جو جرمنی ہے، چیک ریپبلک، سلوویکیا، ہنگری اور پولینڈ، یہ فوری طور پر کوئی آلٹرنیٹو سورس ان کے لیے پیدا نہیں ہو رہا، سوائے یہ کہ وینزویلا کو کہا کہ وہ اپنا تیل سپلائی کرے۔ وہ ایگری ہوا، لیکن وہ ایک ٹو سم ایکسٹینٹ اس ڈیفیشنسی کو پورا کر پائے گا۔ اسی طرح اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیٹرینین کے اس علاقے میں جہاں اس کے تیل کے کنویں ہیں، وہ وہاں سے وایا ٹرکی اس کو سپلائی کرے۔ اس طرح امریکن کمپنیز بھی سپلائی کریں، اور رینیوبل ریسورسز کے ذریعے بھی تیل کی کمی کو دور کیا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں جب دیکھیں تو رشیا نے سروائیو کرنے کا کیا انداز نکالا کہ اس نے اپنے تیل کو سستا کیا۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کو 30% کم قیمت پر تیل سپلائی کرنے کو تیار ہوں، جس سے فائدہ چائنا نے اٹھایا، انڈیا اس سے خرید رہا ہے، پاکستان کی بھی جو پریویس گورنمنٹ تھی وہ بھی معاہدہ کرنے جا رہی تھی، لیکن امریکہ نے منع کیا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس کی کیجویلٹیز میں اضافہ ہوا، جو موجودہ صورتحال ہے، اس کے ایڈوانس کو روک دیا گیا، اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارے جو میکانزم ڈیولپ کیا گیا اور اتنی ایڈ اور اسلحہ سپلائی کیا گیا، پوٹن نے پہلی دفعہ دھمکی دی کہ میں اٹامک بام بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر کرائمیا پر کسی نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، یا وہ علاقے
جو روس کے پاس ہیں یوکرین میں، جیسے میں نے کہا ڈونباس کا علاقہ ہے، ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، فردر ایڈوانس کرنے کی کوشش کی، ہی میں گو نیوکلیئر ایز ویل۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے امکانات کتنے ہیں۔ جب یہ دھمکی آئی، سب سے پہلا اثر یہ ہوا، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ جو ہم ایڈ دیں گے اس میں ایئر کرافٹ شامل نہیں ہوں گے، تاکہ ایئر کرافٹ یوکرین کے بارڈر کو کراس کر کے رشیا میں بالکل انٹر نہ ہو۔ تو یہ جو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اوائڈ کریں گے کہ دنیا نیوکلیئر وار کی طرف جائے۔ اب جو لوگ اس کا سمجھتے ہیں کہ حالات بڑے کشیدہ جا رہے ہیں، اس میں کوئی میڈیشن اور سمجھوتے کے کوئی امکان نہیں ہے، کہ جو کہ انٹرنیشنل باڈیز ہیں، یعنی سیکورٹی کونسل بالکل غیر اہم ہو کے رہ گئی ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا میڈیشن کا کوئی بھی سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ تو جب ایسے ناکام ہو جائیں اور بڑی پاورز آمنے سامنے ہوں، تو پھر جو ڈیفنس انالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دے کین گو ٹورڈز نیوکلیئر وار۔ اس حوالے سے پھر کہا جاتا ہے کہ اتنی سینسٹیوٹی ہی چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے تائیوان کے ایشو پر۔ چائنا جو ہے وہ تائیوان کو اپنا رینیگیڈ صوبہ کہتا ہے، باغی صوبہ کہتا ہے، جبکہ تائیوان کی سیکیورٹی امریکہ نے لی ہوئی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر یوکرین میں حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں اور نیٹو روس کے ساتھ مقابلے میں آ جاتا ہے، تو دیٹ ول بی دا ٹائم جب چائنا جو ہے وہ بھی تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے اس کو انیکس کرنے کے لیے، اور یہ وہ صورتحال ہوگی، عالمی جنگ سے دنیا کو کوئی نہیں روک پائے گا، اور وہ پھر ایک مکمل تباہی کا انداز ہوگا۔ اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سے امریکہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی پریزیڈنٹ اوباما نے 2015 میں، جس سے نیوکلیئر پروگرام ایران کا کیپ کر دیا گیا تھا اور سینکشنز لفٹ کر دی گئی تھیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں اس ڈیل سے امریکہ باہر آ گیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب کہا جاتا ہے کہ ایران نے نیوکلیئر گریڈ یورینیم اتنی انرچ کر لی ہے کہ وہ جب بھی چاہے ایک اٹامک بام بنا سکتا ہے، اور اس کی جو اسرائیل کے ساتھ سینسٹیوٹی ہے، امریکہ کے ساتھ سینسٹیوٹی ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ نمبر 3 جو نارتھ کوریا ہے، اس کے بھی امریکہ کے ساتھ جو سینسٹیوٹیز ہے، اور وہاں اس کے پاس نیوکلیئر بام موجود بھی ہیں، اور وہ اکثر کہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے نشانے پر ہے، اور اس کے جو بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سیٹ اپس ہیں، نیوکلیئر وار ہیڈ کیریئرز، وہ اس قابل ہیں کہ وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں اٹامک بام جو ہیں اس وقت کتنے ہیں اور کن ممالک کے پاس ہیں؟ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس 165، انڈیا کے پاس 160، چائنا کے پاس 350، نارتھ کوریا کے پاس 20، اسرائیل کے پاس 90، یو ایس اے کے پاس 5428، رشیا کے پاس 5977، یو کے پاس 225 اور فرانس کے پاس 290 ہیں۔ پھر یہ سب بندیاں ہوں گی، اس سب بندیوں میں یورپ ایک طرف ہے، چائنا، رشیا اور ایران جو ہے یہ ایک طرف، اور امکانات ہیں کہ انڈیا شاید نیوٹرل رہے اور پاکستان بھی نیوٹرل رہے۔ لیکن نیوکلیئر وار میں فیصلہ کون کرتا ہے کہ نیوکلیئر جنگ کا آغاز ہو جائے؟ کیا صرف ممالک کے ہیڈز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طاقتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ اب صرف ملکوں کے سربراہ ہی فیصلے نہیں کرتے، دنیا میں ایک اور ادارہ ہے جس کا بہت بڑا رول ہے، نوم چومسکی بھی اس کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے، ہو رولز دا ورلڈ، وہ ہیں TNCs۔ یہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں جن کی ٹریلینز ڈالر کی دنیا میں انویسٹمنٹ ہے، وہ سارے ملکوں پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مختلف بڑے بڑے ممالک کی الیکشن کمپینز کو فائنانس کرتے ہیں اور ان کی پالیسیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بزنس مین ہر اس کام کے خلاف ہے جس سے اس کی پروفٹ میکسیمائزیشن متاثر ہو۔ تو لہذا اگر کسی بھی جنگ کا انجام یہ ہو ٹوٹل ڈیواسٹیشن، مکمل تباہی، تو یہ جو TNCs ہیں، ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ گلوبل لیول پر جن کی موجود ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ نیوکلیئر وار سٹارٹ ہو۔ وار ہو لیکن انہی کنونشنل ویپنز کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ان کنونشنل ویپنز کی سپلائی میں، سیل میں، پرچیز میں ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ تو ان حالات میں فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں، نیوکلیئر وار کے امکانات نہیں ہیں۔ اب پھر امکانات کس بات کے، ہوگا کیا؟
جو چیز بالکل واضح ہے، جس پر اب کنسنسس ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاشی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی امریکہ کی اکانومی ہے۔ اس کی 40 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ انفلیشن ہوا ہے اور پرائس ہائیک ہوئی ہے۔ امریکہ سے جو برآمدات ہیں ان میں کافی کمی واقع ہو رہی ہے اور آئندہ ہوگی، جس سے اس کی اکانومی متاثر ہوگی۔ پھر امریکہ کی اپنی پرچیز بھی کم ہوگی۔ یوکرین کی جو جنگ ہے اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ یوکرین گندم کی پیداوار کا ایک بڑا ملک تھا، گندم کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تیل کی قیمت میں تو اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ساری دنیا میں پرائس ہائیک کا سبب بنی ہیں۔ پاکستان بھی اسی کرائسس میں آیا۔ IMF کے مطابق اس وقت دنیا کے 60% جو غریب ممالک ہیں وہ ڈیٹ کرائسس میں مبتلا ہیں۔ جب یہ حالات ہوں، انسرٹینٹی آ جائے، پھر جو اسپیکولیٹرز ہیں یہ انویسٹمنٹ روک دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا پہلا اثر تو ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کی سٹاک مارکیٹ میں ہوا، جو کہ 15% کم ہو چکی ہے۔ لہٰذا ایک جو کنسیڈرڈ ویو ہے وہ یہ ہے کہ ریسیشن ہوگا ٹورڈز دا اینڈ آف دس ایئر، لیکن یہ مائلڈ اکنامک ریسیشن ہوگا۔ کمزور یا غریب ممالک ان پر اثرات زیادہ مرتب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ خدا حافظ۔